بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے پاک نام سے جو بہت بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دوستو، بہنوں، بھائیوں، بزرگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، بہنوں، بھائیوں، بزرگوں، ہم نے جو سلسلہ شروع کیا ہے تاریخ اسلام میں سلطان محمود غزنوی سے جلال الدین اکبر مغلیہ شہنشاہ تک تاریخ کیا ہے، اس کی آج 38 نمبر کے بعد ہم 39 نمبر کے آپ کے سامنے بیان کر رہے ہیں۔ تو دوستو، بہنوں، بھائیوں، بزرگوں، وادی سندھ کے مندروں میں اس زمانے میں دیو داسیاں سینکڑوں اور ہزاروں کی تعداد میں تھیں۔ سکہ یا کرنسی نہ تھی اس زمانے میں، بلکہ زر مبادلہ سونے، چاندی اور ہیرے جوہرات کی شکل میں ہی تھا۔ اس زمانے میں مندر بینک ہوا کرتے تھے، جن میں دولت کے ڈھیر لگانے والے ذمہ دار نہ تھے بلکہ تاجر تھے۔ یہ تینوں عناصر غلام دارانہ سماج کے ہیں، یعنی عالمی تجارت، ٹیمپل کی معیشت اور تاجروں کے ٹیکسوں پر شاہی حکمرانوں اور مندروں کا انحصار۔ البتہ زراعت کا ڈھانچہ جاگیر دارانہ بن گیا تھا۔ وادی سندھ کی ریاست اندر سے تبدیلی کے عمل سے اس وقت دو چار تھی۔ ریاست کے ستونوں میں سے ایک یعنی حکومتی ڈھانچہ جاگیردارانہ نہ تھا، زرعی نظام بھی جاگیردارانہ نہ تھا، لیکن بہت سے سماجی ادارے غلام دارانہ تھے، مثلا ٹیمپل اور دیو داسیاں۔ مذہبی اداروں سے مربوط تجارتی نظام اور اسی طرح فکری ڈھانچہ بھی دیو مالائی شکل میں غلام دارانہ تھا۔ تمام جاگیردار شاہی حکمران اپنے راجواڑوں کو عظیم سلطنت بنانے کی جدوجہد میں مصروف تھے۔ اب یہ ہے کہ غلام دار سماجی تنظیم اور جاگیردار سماجی تنظیم میں ایک اہم فرق یہ ہے کہ غلام دار دور میں صنعتی پیداوار اور تھوک کے حساب سے ہوتی تھی۔ دور دراز کے تجارتی شہریں بنائی جاتی تھی، لہذا وسیع اور عریض سلطنت بنائی جاتی تھی۔ اس کے برعکس جاگیردار دور کے آغاز میں بڑی سلطنتیں ٹوٹ کر چھوٹے چھوٹے راجواڑوں میں بٹ گئی، تھوک پیداوار ختم ہو گئی اور اپنے اپنے علاقے میں اپنی اپنی ضرورت کی پیداوار ہونے لگی۔ لمبے فاصلوں کی تجارت ختم ہو گئی، کرنسی ختم ہو گئی، گویا منڈی ختم ہو گئی تھی۔ اس کے ساتھ ہی سائنس پس منظر میں چلی گئی اور ادب سامنے آ گیا۔ موضوع اور عینی سوچ اپنے عروج کو پہنچ گئی تھی، ذرائع آمد و رفت کم ہو گئے تھے، تو انسان کا خارج سے رشتہ کم اور باطن سے زیادہ ہو گیا تھا۔ اسی لیے جاگیردارانہ عہد کو تاریخ زمانے نہ بھی کہتے ہیں، کیونکہ ایک علاقے کا دوسرے سے رابطہ کم ہو گیا تھا، سائنسی پستی میں چلی گئی تھی، ادب اوپر آ گیا اور علم کی کمی ہوگی۔ لیکن ایک چیز بہتر ہوئی، وہ انسان سے انسان کا رشتہ تھا، یعنی پیداواری تعلقات بہتر ہو گئے۔ مالک اور غلام کی جگہ جاگیردار اور مزارع رشتہ بن گیا تھا۔ اب مالک کو غلام کی زندگی پر کوئی حق نہ تھا اور وہ اس کی جائیداد نہ تھا کہ جب چاہے اسے مار ڈالے۔ بس اسی ایک فرق کی وجہ سے جاگیردارانہ سماج آگے چل کر بہتر پیداوار کرنے اور تخلیقی کارنامے سرانجام دینے کی قابل ہوا۔ ایجادات ہوئیں اور انسانی معاشرہ ترقی کرنے لگا۔ محمود غزنوی نے وسط ایشیا کے نیم غلام نیم قبیلی علاقے مگر جاگیردارانہ راجواڑوں کو بھی توڑا اور وادی سندھ کے ایسے ہی راجواڑوں کو بھی اس نے اصل سلطنت کو وسط ایشیا سے ایران تک بنانے کی کوشش کی۔ لیکن وادی سندھ میں اس نے چار کام کیے۔ ایک تو یہاں کے ایک ریاستی ستون ٹیمپل کو ختم کیا اور دوسرے فکری ڈھانچے دیو مالا کو ختم کیا۔ تیسرا یہ کہ یہاں کی صدیوں کی جمع شدہ دولت اس وقت کے 30-40 بینکوں یعنی مندروں سے لوٹ کر لے گیا۔ اور چوتھی بات یہ ہے کہ لاکھوں غلام، اکثر دستکار، کچے سپاہی، کچھ کسان غلام بنا کر لے گیا، جنہیں اس نے اپنی ریاستی مشین اور پیداواری عمل کا حصہ بنایا۔ جس چیز کو پروفیسر حبیب نے لڑکوں پریشین بحالی کا نام دیا ہے اور ساسانی کہا ہے، وہ دراصل غلام رشتوں اور غلام ثقافت کی بحالی کی آخری کوشش تھی۔ سلطان محمود غزنوی کا غلاموں کو پیداواری عمل پر لگانا بھی اسی کا ایک حصہ تھا۔ گویا سماج آگے جانے کی جدوجہد میں کچھ
عرصے کے لیے پیچھے کو چلا گیا تھا۔ اسی میں محمود غزنوی کی جگہ کوئی بھی ہوتا ایسا ہی ہوتا تھا۔ بعد تاریخی قوتوں کے توازن کیا، مگر وادی سندھ کا ریاستی ڈھانچہ ٹیمپل کے کمزور ستون پر نہ کھڑا ہوتا، اور چند لوگوں کے پاس کروڑوں اربوں کی دولت ایک چھت تلے نہ پڑی ہوتی تو شاید یہ حملے ہی نہ ہوتے، یا وادی سندھ کی زیادہ ترقی یافتہ ہونے کے باعث سندھ کے پھیلاؤ کا مرکز ادھر ادھر۔ بہرحال تاریخ تو وہی ہے، جو کچھ ہو چکا ہے، جو کچھ نہیں ہوا ہے یا ہو سکتا ہے، اسے ہمیشہ بحث سے خارج سمجھنا چاہیے۔ رہ گئی یہ بات کہ محمود غزنوی اسلامی سلطنت بنانا چاہتا تھا یا نہیں۔ اس بات کا سیاسی پہلو یہ ہے کہ اس وقت کا ہر مسلمان حکمران برسر اقتدار رہنے کے لیے خلیفہ کی حمایت کا محتاج تھا، کیونکہ حق حکومت یا جواز حکومت خلیفہ کی منظور سے ملتا تھا۔ چونکہ جواز کا مرکز خلیفہ کا دربار ہوتا تھا، اس لیے وہ ہر سیاسی قوت کا جو خلیفہ کے خلاف تھی، وہ دراصل مسلم علاقوں میں سلطنت سازی کے لیے خطرہ تھی۔ اس لیے سلطان محمود غزنوی نے آل بویہ اور ملتان کے اسماعیلیوں کا قطع کلمہ کیا۔ اسی زمانے میں اسماعیلی قوتیں مسلم اقتدار کے مرکزی دھارے کے خلاف ایک مسلح حرب اختلاف بن گئی تھی۔ محمود غزنوی کا شیعہ حکومتوں پر قہر و غضب سے ٹوٹ پڑنا اس دہشت گردی کے رد عمل میں بھی تھا، کیونکہ یہ مسلم سلطنت کی بنیادوں کو ہلاک کر رہے تھے۔ لیکن خود خلیفہ سے اس کی وفاداری اس قدر تھی کہ ایک موقع پر اس نے خلیفہ کو ہٹانے اور بغداد کو روم ڈالنے کی دھمکی دے ڈالی تھی۔ بہرحال پروفیسر حبیب کا یہ بھی کہنا درست ہے کہ اس دور کے روح اثر ساسانی احیا کی تھی، جسے میں نے غلام رشتوں اور غلام ثقافت کی بحالی کہا ہے۔ لہذا محمود غزنوی کی جدوجہد کے نتیجے میں جو مسلم سلطنت بنی، وہ اپنے جوہر میں اپنے عہد کی روح اثر مطابق تھی۔ لیکن پروفیسر حبیب کا یہ خیال تھا کہ محمود غزنوی کی وفات کے 15 سال بعد اس کے اثرات ہندوستان میں ختم ہو گئے۔ وادی سندھ کے حد تک 100% غلط ہے، کیونکہ وادی سندھ پر محمود غزنوی کے حملوں کے دوران دورس اثرات ہوئے، جن کا اثر آج تک باقی ہے۔ البتہ بھارتی علاقوں میں یہ اثر محمود غزنوی کی وفات کے 15 سال بعد ختم ہوا۔ وہ الگ بحث ہے محمود غزنوی کے حملوں کی وادی سندھ پر کیا اثرات ہوئے تھے، جن کا ہم یہاں ذکر کر دیتے ہیں کہ محمود غزنوی کے مفتوحہ علاقوں میں وادی سندھ میں ٹیمپل کا نظام ختم ہو گیا تھا۔ مرکزی دھارے میں دیو داسیوں والے مندروں کی جگہ مسجدیں آ گئی تھی، جس میں زر و جوہر جمع نہ ہوتا تھا۔ مسجد جو انسانی آزادی کی علامت تھی، بعد میں بادشاہوں کے زیر اثر بھی کبھی غلامی کے تحفظ کا ذریعہ نہیں بنی۔ وادی سندھ کی بے شمار دولت غزنی چلی گئی تھی۔ لاکھوں دستکار اور کسان غلام بنا کر غزنی لے جائے گئے۔ مندرجہ بالا جو ہم بیان کر رہے ہیں، یہ ہوا کہ وادی سندھ کے اندرونی سماجی حرکیات کی رفتار سست ہوئی اور سماجی ارتقاء میں خلل واقع ہوا۔ اس دیش پر غزنوی ترکوں کی حکومت قائم ہوئی، جو کہ یہیں کے ہو کر رہ گئے۔ البتہ یہ کہ غزنوی حکومت کے نتیجے میں آگے چل کر وادی سندھ کی بیشتر آبادی نے اسلام قبول کر لیا تھا، اگرچہ پیداواری ذرائع اور پیداواری نظام میں کوئی تبدیلی واقع نہیں ہوئی تھی۔ وادی سندھ کے معاشرے کا بنیادی تضاد کسان اور جاگیردار کے درمیان تھا، وہ حل نہ ہو سکا، یوں کا توں اپنی جگہ برقرار رہا۔ سلطان محمود غزنوی جدید شہنشاہی کا پیش رہا تھا، جس کے بنیاد ایران کے ادبی نشاط جدید نے ڈالی تھی۔ عالمگیر خلافت اسلامیہ کا دور گزر چکا تھا اور خلیفہ ملکی معاملات میں مسلمانوں کا سردار باقی نہ رہا تھا۔ چھوٹی خاندانی حکومتیں دائمی سازشوں اور بیکار لڑائیوں کی وجہ سے بے درماں ثابت ہوئی تھی۔ اب صرف دینوی شہنشاہی اور بقول سلطان محمود غزنوی سلطنت کے ذریعے ہی اسلامی دنیا کو متحد کر کے امن اور امان قائم کیا جا سکتا تھا۔ اس جدت پر نہ تو اسلامی نقطہ نظر سے غور کیا گیا اور نہ ہی اس کے اخلاقی پہلوؤں کو مضمن جانچا گیا۔ اس کا ماخذ اصل میں قدیم ایران تھا اور وہیں کا اس کی خمیر تھا۔ شریعت کو جس کا مطمع نظر سر جمہوریت ہے، زمانے کی ضروریات کے لحاظ سے ہموار کر لیا تھا، اور اس سے یہ بات نکل کہ بادشاہ وقت کے اطاعت فرض ہے۔ اس طور پر بادشاہ ذل الہی کے آڑ میں ساسانی شہنشاہ کی طرح خدائی عظمت کا مستحق قرار پایا۔
اس کا نتیجہ اثرات کے برقرار رہا ہے۔ ایک سرے سے سیاست سے غائب ہو گیا اور سیاسی غلامی کے مسلط وقت اور حکمت عملی سے بڑھ کر مذہبی فرض کی اہمیت دے گئی تھی۔ ابو الفضل 600 برس کی عقل مندیوں اور حماقتوں کا خلاصہ کرتے ہوئے کہتا ہے کہ بادشاہوں کی اطاعت مسئلہ عبادت الہی کی ہے۔ عجم کے لوگ باوجود نسلی اور مذہبی اختلافات کے ایک بادشاہ کے مطیع و فرما بردار ہونے سے متحد ہو گئے تھے۔ اس کے علاوہ چونکہ مذہب بادشاہ کی ذات سے تعلق رکھنے کا اور سلطنت کا دائرہ رعایا کی دینوی معاملات میں محدود ہو گیا، اس لیے مسلمان اور غیر مسلم کا مل جل کر رہنا بھی ممکن ہو گیا تھا۔ سلطان محمود غزنوی کو اسلامی شہنشاہوں میں پیش رو ہونے کا فخر حاصل ہے اور مسلمانوں میں شہنشاہی کو رواج بھی سب سے زیادہ اسی نے دیا۔ یہ کہ سلطان محمود غزنوی کے جانشین تدبیر مملکت میں اس سے زیادہ لائق تھے یا غزنوی خاندان سے زیادہ پائیدار خاندان بعد میں حکمران ہوئے۔ سلطان محمود غزنوی کے آزاد میں کوئی فرق نہیں ڈالتا۔ یہ صحیح ہے کہ یہ لحاظ حکمرانی ایران کے سلجوقی اور سلاطین دہلی اور فاتح قوت میں چنگیز اور تیمور سلطان محمود غزنوی سے کہیں بڑھ کر چڑھ کر تھے، مگر پیشرو میں کمزوریاں ہونی لازمی ہیں۔ سلطان محمود غزنوی کی وسط ایشیا حکمت عملی تدبیر سے کوسوں دور تھی اور اس کا اعلی ہندوستانی کارنامہ اس سے بھی گیا گزرا تھا۔ ہندوستان میں سلطان محمود غزنوی کا بہت سا وقت صرف ہوا، مگر ہندوستان پر حکومت کرنے کا خیال اس کو خواب میں بھی نہ آیا۔ اس کا مقصد ایک ترکی ایرانی سلطنت قائم کرنا تھا اور ہندوستان کی مہمات اس کا ذریعہ تھے۔ ان کی بدولت سلطان محمود غزنوی کو مجاہد کا رتبہ حاصل ہو گیا۔ اس کی ضرورت تھی تاکہ اجمی بادشاہوں میں اس کی حیثیت نمایاں ہو جائے۔ ہندوستان کے مندروں کی دولت نے اس کی ملک کی اقتصادی حالت کو مستحکم کر دیا اور اس کو ایک ایسی فوج فراہم کرنے کی قابل بنا دیا جس کا مقابلہ چھوٹے خاندانی بادشاہ نہ کر سکتے تھے۔ سلطان محمود غزنوی ہندوستانی صنعت کے صدیوں کے اندوختے کو سمیٹ کر لے گیا اور ہندوستانیوں کے لیے شکستہ شہر پناہیں اور دیوتاؤں کے مہندم قربان گاہیں چھوڑ گیا۔ ناموری اور روپیہ جن کا وہ ضرورت مانتا اس کو حاصل ہو گئے اور وہ دوسری کسی چیز کا آرزو مند نہ تھا۔ انہال واڑہ میں ایک خیالی مہم کے سوا سلطان محمود غزنوی نے کبھی ہندوستان میں حکومت کرنے کا خیال بھی نہ کیا۔ اسے ملک گیری کی کوئی خواہش نہ تھی۔ خود پنجاب کو اتنی مدت گزر جانے کے بعد سن 1021 اور 1022 میں سلطنت میں شامل کرنا اس پر دلالت کرتا ہے کہ اس کا منشا الحاق نہ تھا۔ ابتدا میں اس کو توقع تھی کہ اننت پال سے اتحاد کر کے وہ گنگا کے میدان میں داخل ہو سکے گا، مگر مؤخر ذکر کی موت سے وہ اتحاد ٹوٹ گیا اور سلطان محمود غزنوی کو ملک میں کسی نہ کسی جگہ پاؤں جمانے کی ضرورت محسوس ہوئی۔ وہ لاہور ملتان کو ہمیشہ قذاقوں کے ٹھکانے ہی سمجھتا تھا، جہاں سے وہ ہندوستان اور گجرات پر جب چاہتا حملہ آور ہو جاتا تھا۔ برخلاف اس کے سلطان محمود غزنوی کی مغربی مہمیں ایک اور حکمت عملی کے ثبوت دیتی ہیں۔ ان کی غایت ہمیشہ الحاق تھی اور اکثر و بیشتر سلطان محمود غزنوی مفتوحہ علاقوں پر اپنی حکومت قائم کرنے کا خود انصرام کرتا تھا۔ سلطان محمود غزنوی کے ہندوستانی حملے فوجی کمالات کے بہترین کارناموں میں شمار کیے جاتے ہیں۔ سلطان محمود غزنوی ایک اجنبی ملک میں قدم رکھ رہا تھا جہاں بے شمار بڑے بڑے دریا اور گھنے جنگل تھے، جہاں کے لوگ حد سے زیادہ متصب تھے اور وہ نہ تو ان کی زبان سے واقف تھا اور نہ رسومات سے۔ کسی اور شخص کے لیے تو یہ اندھے کنویں میں جانے کے برابر تھا۔ سلطان محمود غزنوی جو جان بوجھ کر خطروں میں نہ پڑتا تھا، نہایت ہوشیاری سے ایک جگہ سے دوسری جگہ بڑھتا ہی چلا گیا تھا۔ پریشان ہندوستانی کے جوش کو ابھارنے کے لیے صرف ایک نامکمل لڑائی کافی تھی۔ ایسے موقع پر ان کی بے شمار فوجیں میدان جنگ میں جمع ہو جاتی۔ سن 1019 اور 20 کا ذکر ہے کہ سلطان محمود غزنوی دارالخلافہ سے روانہ ہو کر 3 ماہ مسلسل سفر کرنے کے بعد جب کلنجر کے طاقتور راجا کو مد مقابل پایا تو وہ بہت موڑا، لیکن رات کے وقت راجا کے فرار ہونے سے واضح ہو گیا کہ سلطان کا خوف کس قدر غالب تھا۔
बाएं हमा सुल्तान महमूद गजनवी को मंदिरों की दौलत हासिल करना थी तो खतरे में पड़ना भी लाजमी था, और मुल्क की बतदरीज तस्खीर इसके बस की बात ना थी। बस इस नतीजे ने ज़ाहिर कर दिया कि सुल्तान महमूद गजनवी ने सूरत हाल को समझने में कहीं गलती नहीं की और वही किया जो किया जा सकता था। तो दोस्तों, इसके साथ ही आज इजाज़त चाहते हैं। कल इंशाअल्लाह ताला हम अगली किस्त लेकर आएंगे जिसमें हम अगले सुल्तान की बात करेंगे, गौरी की, सुल्तानत गौरी की। तो दोस्तों, अल्लाह हाफ़िज़।